سرور کائنات سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام خود تجویز فرمایا اور پھر اس صحابی کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ شاید ہی اللہ کے نبی نے کسی اور کے لیے ایسی دعا فرمائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے: اللہ تمہیں تمہاری بیماری سے شفا عطا فرمائے، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے اور تمہارے دین اور تمہارے جسم کو تا حیات عافیت نصیب کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد وہ صحابی مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ جی بالکل ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے پے در پہ مشکلات کا سامنا کیا اور حد درجہ مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اسلام کو پا لیا۔ حضرت سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایمان اگر ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو بھی سلمان جیسے لوگ اسے ضرور جا حاصل کرتے۔ حضرت سلمان فارسی، جن کا اسلام قبول کرنے سے پہلے اصل نام رضبہ تھا، فارس میں اصفہان کے قریب جیان کے مقام پر ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمود۔ ہمارے چینل ماسٹر پیسز آف اسلام کو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت سلمان فارسی کے والد شہر کے سردار تھے اور مذہبی لحاظ سے ایک زرتشی پادری تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے والد اکلوتے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے والد حضرت سلمان فارسی کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی مجوسی مذہب کے پیروکار تھے اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن سلمان فارسی اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن آپ کے والد نے حضرت سلمان فارسی کو اپنی جائیداد کے معاملات کی نگرانی کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ راستے میں سلمان ایک عیسائی چرچ سے گزرے اور وہاں ایک سریلی آواز میں ایک دعا سنی۔ آپ چرچ میں داخل ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو بظاہر کوئی مذہبی پیشوا اور رہنما لگ رہا تھا، وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت سلمان یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ ایک آدمی ان کا رہنما ہے، کیونکہ سلمان کے مذہب کے مطابق آگ ہی ان کی رہنما تھی۔ سلمان فارسی اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور اپنے والد کو اس تمام معاملے کا حال سنایا، جس کو سن کر سلمان کے والد آگ بگولا ہو گئے اور سلمان فارسی کو گھر میں بیڑیوں سے جکڑ دیا۔ اس کے باوجود سلمان فارسی کسی نہ کسی طرح چرچ والوں سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور چرچ والوں سے ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا یا رہنما کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ عیسائیوں نے سلمان کو بتایا تھا کہ ایک بزرگ پادری جو ملک شام میں رہتا ہے، وہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے۔ سلمان نے عیسائیوں کو کہا کہ شام جانے والے اگلے قافلے کی انہیں اطلاع دی جائے۔ خبر ملتے ہی وہ بیڑیاں توڑ کر فرار ہو گئے۔ ملک شام میں وہ بڑے چرچ میں پہنچے، جہاں بشپ نے آپ کو عیسائیت میں تبدیل کر دیا۔ سلمان فارسی نے کافی دیر تک اس پادری کی خدمت کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بدعنوان اور لالچی تھا۔ اس پادری نے اپنے پیروکاروں کا صدقہ جمع کیا اور خود ہی استعمال کرتا رہا۔ جب اس بشپ کا انتقال ہوا تو سلمان فارسی نے اس پادری کے پیروکاروں کو پادری کے سونے اور چاندی سے بھرے بڑے برتن دکھائے۔ پھر لوگوں نے عبادت کے لیے وقف ایک پرہیزگار پادری کا انتخاب کیا۔ جب پادری مستر مرگ پر تھا تو سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کی خدمت کرے۔ مرنے والے پادری نے کہا کہ اسے موصل شہر جانا چاہیے، جہاں وہ ایک متقی آدمی کو تلاش کرے گا۔ سلمان فارسی موصل شہر پہنچے اور پادری کو ڈھونڈ لیا۔ جب یہ پادری موت کے قریب تھا تو اس نے سلمان کی رہنمائی ایک چوتھے پادری کے پاس کی، جس نے اسے روم کے قریب اموریا میں ایک اور پادری کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ پادری موت کے قریب تھا
تو اس نے سلمان فارسی کو بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ وہ کھجور کے درختوں سے بھرے شہر میں ہجرت کرے گا اور وہ مخصوص خصوصیات کا حامل ہوگا۔ وہ لوگوں سے اپنے لیے صدقہ کی چیزیں وصول نہیں کرے گا اور وہ صرف تحفہ کی صورت میں ملنے والی چیزوں کو استعمال کرے گا، اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ اگر یہ سب چیزیں ان میں پائی گئیں تو وہ نبی آخر الزماں ہوں گے۔ تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جانا۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ سننے کے فوراً بعد اموریہ کے ایک عرب قبیلے کلب کے لوگوں کو رقم ادا کی کہ وہ اسے عرب لے جائیں، لیکن قبیلے والوں نے معاہدہ توڑ دیا اور آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بھیج دیا۔ یہودی نے سلمان فارسی کو بنو قریظہ کے اپنے بھتیجے کو مزدور کے طور پر بیچ دیا، جو اسے یثرب یعنی مدینہ لے گیا، جو کھجور کے درختوں کا شہر ہے، جیسا کہ اموریہ کے پادری نے حضرت سلمان فارسی کو بیان کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سلمان فارسی بہت خوش ہوئے اور ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ان کے آقا نے انہیں مارا اور جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن ایک دن سلمان فارسی آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی جو ان کے بقول صدقہ کے لیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی پادری کی طرف سے بتائی گئی پہلی نشانی کے پورے ہونے پر بہت خوش ہوئے اور دیگر نشانیوں کو پرکھنے کے لیے تگ و دو میں لگ گئے۔ سلمان فارسی کچھ دن کے بعد کچھ کھجوریں لے کر دوبارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، اور وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو قبول فرمایا اور انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نوش فرمایا۔ دوسری نشانی پوری ہونے پر حضرت سلمان فارسی انتہائی پرکیف حالت میں مہر نبوت جلد از جلد کسی نہ کسی طرح دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت سلمان فارسی مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے گرد چکر لگاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو رسول اللہ نے اپنی چادر نیچے کر دی تاکہ سلمان آپ کی پیٹھ پر مہر نبوت کو دیکھ سکیں۔ مہر نبوت کو دیکھتے ہی حضرت سلمان فارسی اپنے آپے میں نہ رہے اور گھٹنوں کے بل گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے اور رونے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے ان کی زندگی کے تمام حال احوال معلوم کیے۔ حضرت سلمان فارسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ایک غلام ہے اور اس کا آقا سلمان فارسی کو 300 کھجوروں کے درختوں اور 1600 چاندی کے سکوں کے بدلے آزاد کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے اپنے تمام صحابہ کو دل کھول کر حصہ ڈالنے کی تاکید کی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے نسب کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت سلمان فارسی نے ڈٹائی سے جواب دیا، میں سلمان بنی آدم سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی جنگ خندق کے دوران ایک جدت پسند اور ماہر شخص ثابت ہوئے جب آپ نے مسلمانوں کو مدینہ پر حملہ کرنے والی بڑی کافر قوتوں کے خلاف اگلے مورچوں پر ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملی اور اللہ نے بعد میں انہیں فتح بھی عطا کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بڑی مہمات میں شرکت کی۔ آپ عراق کی فتح کے وقت بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے منتخب کیا جہاں کوفہ کے نام سے نیا مسلم قصبہ بنایا گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اچھے عالم تھے۔ آپ زرتشت مذہب
عیسائی صحیفہ اور قرآن پاک کا علم رکھتے تھے۔ آپ ان اولین لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے نئے مسلمانوں کے لیے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، آپ حکیم لقمان جیسے ہیں، اور کعب الاحبار نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی علم اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ایک سمندر کی مانند ہے جو خشک نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی نے بہت پرتکلف زندگی گزاری اور ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جسے وہ پہن کر سوتے تھے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغداد کے قریب مدائن کسریٰ کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ کو 5000 درہم تنخواہ ملی، جسے آپ نے صدقہ کے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ہاتھ کے کام سے کھانا پسند ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدائن کسریٰ میں ہوا۔